چونکہ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن قبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ 70-80 سال کی زندگی ہے، لیکن قبر میں یاد رہے پیارے، نہ پتا 100 سال کا، نہ پتا 200 سال کا، نہ پتا 300 سال کا، جب تک قیامت آئے گی اندھیری قبر میں رہنا ہوگا۔ سر سے لے کے پیر تک کان بن جائیں، اس کے بعد سماعت کریں۔ حضرت امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے گیا تو صحن کعبہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں حیران رہ گیا۔ ایک بزرگ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی جو باتیں تھیں، اس کا جو انداز تکلم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ بزرگ دعا کر رہا تھا پروردگار سے، پروردگار تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے، پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، پروردگار تو رحیم ہے، رحم فرما، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا تھا، اس کے جو کلمات تھے، اس کا جو اضطراب تھا وہ دیکھنے لائق تھا، اس کی جو بے قراری تھی وہ ایک الگ طرح کی تھی، جدا گانا انداز تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا تھا، پروردگار تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، یوں ہی چھوڑ دینا اپنے کرم سے، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا، یوں ہی اپنے کرم سے چھوڑ دینا۔ اور اگر حساب لینا ہی ہو، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو پروردگار اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے، پھر مجھے نابینا کر کے اٹھانا، پھر میری آنکھوں کو، میری آنکھوں سے نور چھین کے اٹھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام زبان میں کہوں تو اس دعا کرنے والے کے جملے یہ تھے، پروردگار مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کیوں؟ میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا پرہیزگاروں کا، میں متقی لوگوں کا کیسے سامنا کروں گا، اپنے نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا، نظریں کیسے ملاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں جب میں نے اس کے کلمات کو سنا، جب اس کی باتوں کو سنا تو مجھے لگا شاید کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے، شاید کوئی بہت بڑا خطا کار نظر آتا ہے۔ امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں اتنے میں جیسے ہی میں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے، چیخ نکلتی ہے اور عرض کرتا ہے، پروردگار اب راضی بھی ہو جا، پروردگار اب معاف بھی کر دے۔ اتنے میں فرماتے ہیں امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ میں نے سوچا چلو کوئی گناہ گار نظر آتا ہے، کوئی خطا کار نظر آتا ہے، کوئی سیاہ کار نظر آتا ہے، قریب جا کر کے سہارا دیا جائے، اس کو تسلی دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں قریب گیا، قریب جا کر کے جیسے ہی میں نے زلفوں کو چہرے سے ہٹایا تو دنیا والوں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے دنیا والوں یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ یہ ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم۔ وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی آغوش میں رہ کر، ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھے۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ فرما دے عبد القادر کھانا کھا لو، جب تک پانی نہیں پیتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر پانی پی لو۔ اللہ اکبر۔ ولیوں کا سردار، آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنا اضطراب، اتنی بے قراری، اتنی عاجزی انکساری، اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اسی واقعے کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مسلمانوں، جنت کو حاصل کرنا جتنا تم آسان سمجھتے ہو اتنا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساری زندگی سنتوں پر عمل کیا، ساری زندگی آپ اچھے کام کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام اعظم کہ جن کی تقلید بر صغیر میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ائمہ اربعہ میں جن کا نام سر فہرست آتا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے خادم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ عرض کیا حضور 40 سال سے آپ کے ساتھ، آپ اتنا کیوں روتے ہو؟
آپ تو ہر سنت پہ ہر واجب پہ عمل کرتے تو فرماتے ہیں تم نہیں جانتے گناہگار اس لیے روتے کہ ان سے گناہ ہو گئے اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد پیغمبر، وہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئی، اللہ اکبر، جب قبرستان جاتے تو آنسوؤں سے چہرہ تر ہو جاتا، داڑھی بھیگ جاتی۔ خادم عرض کرتا حضور آپ تو داماد پیغمبر ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ عرض فرماتے ہیں تو نہیں جانتا، میرے نبی نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر داڑھی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے پروردگار جو کچھ تھا تیری بارگاہ میں خرچ کر دیا، پروردگار اگر اب بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو پروردگار تو معاف کر دینا، مجھے بتا ہم کتنا خوف رکھتے ہیں دل کے اندر خدا کا، ہم کتنا پیار کرتے ہیں نبی سے۔ یاد رہے اگر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور خوف خدا ہے تب آپ کمپلیٹ مومن ہیں، کامل مومن ہیں، اور اگر آپ کے دل میں ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو پھر آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، پھر آپ پرواہ کریں آخرت کی۔ رب نے تجھے خوشیاں دی، رب نے تجھے خوش ہونے کا موقع دیا تو تو شیطان کو یاد کرنے لگا، رب کو بھول گیا، اس رب کو بھی بھول گیا جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نبی کو بھی بھول گیا جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے نبی کے سے میرے رب فرماتا رہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ تیرے میرے نبی نے ہر بار مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان یاروں کے چکر میں، ان رشتہ داروں کے چکر میں تم نے اس نبی کو بھلایا جس نبی نے 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی شیب ابی طالب میں گزاری، لیکن تمہیں نہیں بھلایا جو ساری زندگی سجدے کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور بار بار یہی عرض کرتے رہے پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے مجھے بتاؤ مسلمانوں، تم نے اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے تم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ بے شک اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کتنی صعوبتوں کو کتنی مشکلوں کو برداشت کیا، اس نبی کو ہم بھلا دیتے اور پھر ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی نیو جنریشن سے مخاطب ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جن دوستوں کی خاطر آج تم غلط کام کرتے ہو، جن کو خوش کرنے کے لیے آج تم ناچ گانے کرتے ہو، ڈانس پارٹیاں کرتے ہو، مجھے بتاؤ یہ وہی دوست ہیں نا، یہ وہی رشتہ دار ہیں نا جن کی خاطر تم نے مسجدوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، جن کی خاطر تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا ہے، جن کی خاطر تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ دوست کہتے ہیں میرے یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا، تیرے بغیر 1 گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر میرے سرتاج آپ ہم سے دور نہ جائیں، آپ دوسرے ملک نہ جائیں، ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ بیٹیاں کہتی ہیں بابا جان ہم آپ سے اچھی ڈریس کی فرمائش نہیں کریں گے، ہم کمپرومائز کر لیں گے، جیسا ملے گا اس میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ ہم سے دور نہ جائیں۔ انہی سب کی خاطر تو نے رب کو بھلایا، انہی سب کی خاطر تو نے مسجدوں کے راستے کو چھوڑ دیا، انہی سب کی خاطر تو علماء سے الجھتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں جو تجھے ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں، جو ہمیشہ بزی رکھتے ہیں، جن کے ساتھ تو گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر گزارتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ تیرے لیے ہم گردن کٹا بھی دیں گے، تیرے لیے گردن کسی کی کاٹ بھی دیں گے، قسم خدا کی نوجوانوں مسلمانوں یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے، یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے۔ جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی، جس دن تیری سانسیں رکیں گی، یہ ساری دنیا بے وفا ہو جائے گی، یہ ساری دنیا تیرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ قسم خدا کی ادھر دھڑکنیں رکی ہیں، ادھر سانسیں رکی ہیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، وہ جو کہتے تھے ہم تیرے بغیر مر جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ تیری دھڑکنیں رکی ہیں۔ اللہ اکبر تیرے مرنے کے بعد میں کوئی تیری بات نہیں کرتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو قبرستان میں اپنے کاروبار کی بات کرتے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو قبرستان میں بھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، راجنیتی کی بات
بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے, وہ قبرستان میں جانے کے بعد سب سے پہلے یہ حساب لگاتے ہیں کہ کتنی دیر لگے گی, کتنا وقت لگے گا. مجھے کوئی کہے گا مجھے ٹرین پکڑنا ہے, کوئی کہے گا فلائٹ پکڑنا ہے, کوئی کہے گا دکان کھلی چھوڑ کے آیا ہوں, کوئی کہے گا میٹنگ میں جانا ہے, کوئی کہے گا کام پہ جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دھڑکنوں کا کیسا کھیل ہے, یہ سانسوں کا کیسا کھیل ہے. جب تک دھڑکنیں تھی, جب تک سانسیں تھی, ساری دنیا تیرے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. اب یہ دھڑکنیں رکی ہیں, سانسیں رکی ہیں, تو جو تیرے اپنے تھے وہ سب سے پہلے قبرستان میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مٹی دے کر کے سب سے پہلے اپنے بھاگتے نظر آتے ہیں. اشارہ کیا جاتا ہے امام صاحب کی طرف, امام صاحب اذان آپ پڑھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اندھیری قبر ہے, اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے, اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسلمانوں, قبریں عذاب سے بھری ہیں, قبریں بچھوؤں سے بھری ہیں, قبریں کیڑوں سے بھری ہیں. جو لوگ چلے گئے وہ پلٹ کر نہیں آتے, ورنہ تمہیں بتاتے قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب تیری اندھیری قبر ہے اور تو ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکارنے والا نہیں ہے. مجھے بتاؤ, 10-15 دوست تھے, آپس میں محبت کرتے تھے, ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے. ان میں سے کسی دوست کا انتقال ہوا تو کیا باقی دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس کی آج پہلی رات ہے قبر میں, یہ گھبرا جائے گا, یہ ڈر جائے گا, یہ ہمارے بغیر رہ نہیں پاتا تھا, چلو آج پہلی رات ہے تو ایک کام کرتے ہیں, آج پہلی رات اس کی قبر پہ گزارتے ہیں. کیا کیا کسی نے؟ نہیں کیا نا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اندھیری قبر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکارنے والا نہیں ہے, سارے دعوے دار جھوٹے ہو گئے. لیکن مسلمانوں سنو, جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے, جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے, جس اندھیری قبر میں ساری دنیا دم توڑ دے, ساری دنیا جس قبر میں ساتھ چھوڑ دے, اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آتا ہے. بھائی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. بھائی زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لے گی تو مدینے والے آقا کام آئیں گے. اگر تو نے دل دیا ہوگا مدینے والے کو, اگر تو نے پیار کیا ہوگا مدینے والے سے, تو جس قبر میں ساری دنیا لا تعلق ہو جائے اس قبر میں مدینے والا تمہیں بچائے گا. اللہ اکبر. پھر میں پوچھتا ہوں نوجوانوں سے, مجھے بتاؤ جب آقا کریم ہی کام آئیں گے تو تم نے دل دنیا سے کیوں لگایا, تم نے پیار کیوں نہ کیا مدینے والے سے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, مجھے بتاؤ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو, جس کی آنکھیں میرے نبی سے زیادہ پیاری ہو, جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو. ارے آپ کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. پیار کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کردار اچھا, اخلاق اچھا ہے, مکھڑا اچھا ہے, تو کائنات میں میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں. پیار کرتے کیوں نہیں نبی سے؟